الفضل أولها حب المنان. جی تو آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں نیا چیپٹر. آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ حرکات کے بارے میں. ٹھیک ہے، حرکات ثلاثہ. ٹھیک ہے، حرکات ثلاثہ کتنی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا چاہیے، ان پر وقفہ کیسے کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ. حرکات ثلاثہ 3 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی؟ بارک اللہ. جی، نمبر 1 پر ہے جی زبر، نمبر 2 پر ہے زیر، اور نمبر 3 پر ہے پیش. ٹھیک ہے، ان کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں اور پڑی حرکات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑی حرکات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پڑی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے یہ دیکھیں زبر ہے تو زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے پڑی ہوئی، زیر ہے تو زیر نیچے ہوگی، پیش ہے تو پیش اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، کھڑی نہیں ہوتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو حرکات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے؟ پڑی حرکات. ٹھیک ہے، حرکات ثلاثہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا کیسے چاہیے. ٹھیک ہے، جی تو حرکات ثلاثہ کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش. ان کو پڑھنا کیسے چاہیے ابھی ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں آپ نے نوٹس کر لی ہیں. ان تینوں کو پڑھنے کے سیم طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے. وہ طریقے کون سے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 پر ہے لمبا نہ کرنا. لمبا نہ کرنا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو طریقہ ہے جو زبر، زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ اپلائی کرنا ہے وہ ہے لمبا نہ کرنا. فار ایگزامپل جیسے کہ با زبر با ہے تو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے با زبر با با. جیسے باللہی حاضر ہی تو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے باللہی ہی، یعنی حرکات کو لمبا بالکل بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حرکات کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر اور پیش. ٹھیک ہے، ان تینوں کو کیا نہیں کرنا؟ لمبا بالکل نہیں کرنا. نمبر 2 پر ہے جھٹکا نہ دینا. جھٹکا نہ دینا. ٹھیک ہے، اب جیسے کہ رول نمبر 1 ہے لمبا نہ کرنا. اب ہم لمبا نہ کرنے سے مراد یہ نہیں دیں گے کہ اتنا چھوٹا پڑھنا ہے کہ وہ جھٹکا محسوس ہو. جیسے با زبر با ہے تو اس کو اتنا چھوٹا کر دینا کہ جھٹکا سا آ جائے. جیسے با زبر با با بی بو. ٹھیک ہے، یہ والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. جبکہ نہ بہت لمبا کرنا ہے کہ وہ مدات بن جائیں، نہ بہت چھوٹا کرنا ہے کہ وہ جھٹکے کی ساؤنڈ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، نمبر 3 پر ہے مجہول نہ کرنا. مجہول نہ کرنا، مجہول کا مطلب ہے کہ غلطی نہ کرنا. ٹھیک ہے، مجہول بیسیکلی جہالت سے ہے اور عربک لینگویج میں جہالت کہتے ہیں لا علمی کو. ٹھیک ہے، غلط پڑھنے کو. تو اگر ہم لمبا کر رہے ہوں گے تو اٹس مین ہم مجہول کر رہے ہیں. اگر ہم جھٹکا دے رہے ہوں گے تو اٹس مین ہم مجہول کر رہے ہیں. اگر ہم زبر کی ساؤنڈ کو زیر کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا زیر کی طرف امالہ کر رہے ہیں یعنی اس کو تشبیہ دے رہے ہیں تو ہم مجہول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجہول کا مطلب کیا ہے؟ غلط کرنا، غلط پڑھنا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم جھٹکا
यहाँ पर हमने रूल सीखा है कि झटका नहीं देना. अगर हमारी साउंड में झटके की आवाज है तो इट्स मीन हम मजहूल कर रहे हैं. ठीक है. इसी तरह जबर की साउंड को जेर की तरह पढ़ना, या जेर की साउंड को जबर की तरह कर देना, या फिर पेश की तरह कर देना. ठीक है. नंबर 4 पर है नरमी से अदा करना. ठीक है. नरमी से कैसे पढ़ेंगे, यानी हमारी प्रोनाउंसिएशन में सख्ती वाली साउंड नहीं आनी चाहिए. ठीक है. जैसे कि बाज़ेर बी है तो हम इसको इस तरह नहीं पढ़ेंगे बी बी, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ. ठीक है. कुरान को बहुत प्यार के साथ, बहुत नरमी के साथ पढ़ा जाता है. ठीक है. जहां पर भी हमारी टोन थोड़ी सख्ती वाली हुई तो वो जो मिठास है कुरान पढ़ने की वो कहीं जायल हो जाती है. ठीक है. तो इंशाल्लाह हम क्या कोशिश करेंगे, हरकत सलासा को पढ़ते हुए, यानी जबर जेर और पेश को पढ़ते हुए हमने क्या करना है, लंबा बिल्कुल नहीं करना. जैसे कि बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू. इसको ऐसे नहीं पढ़ना बा बी बू, यानी मद्दात में इनको नहीं लेकर जाना. नंबर 2 पर झटका ना देना. अब इतना छोटा भी नहीं करना कि झटके की साउंड पैदा हो जाए. जैसे बा जबर बा बी बी ना हो जाए. ठीक है. ब ना हो जाए. इसी तरह बु ना हो जाए. ठीक है. फिर मजहूल ना करना, इससे आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाखूबी वाकिफ हैं. मजहूल से मुराद है गलती करना, गलत पढ़ना. जबर की साउंड को जेर की तरह कर देना, पेश की साउंड को जबर की तरह कर देना, या फिर गलत करना. ठीक है. जबर को जेर की तरह, जेर को जबर की तरह. ठीक है. जैसे अक्सर लोग जब जेर को पढ़ते हैं तो वो बड़ी ये के साथ पढ़ते हैं. ठीक है. जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं ना बे. ठीक है. जैसे काटे, और इसी तरह कोई भी बड़ी ये के साथ आप करने. ठीक है. तो वो जेर को बड़ी ये के साथ पढ़ते हैं, तो यानी कि मजहूल नहीं करना. जैसे बाजे बी है तो बे नहीं होना चाहिए. ठीक है. और फिर नंबर 4 पर है नरमी से अदा करना, नरमी से पढ़ना. हमारी प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी सख्ती वाली टोन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो इंशाल्लाह इन चारों रूल्स को हम फॉलो करेंगे. किनको पढ़ते हुए, हरकाते सलासा. कौन कौन सी हैं, जबर जेर और पेश. ठीक है. एक चीज हमारी अभी रहती है जो कि है कि इन पर हमने वक्फा कैसे करना है. ये तो हो गई कि हमने पढ़ना कैसे है, लंबा भी नहीं करेंगे, झटका भी नहीं देंगे, मजहूल भी नहीं करेंगे, नरमी से पढ़ेंगे. हमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए. अब हमने इन पर रुकना है, जबर जेर और पेश. तो इन तीनों पर रुकते हुए साकिन कर दिया जाता है. ठीक है. यहां से मैं इसको मिटा रही हूं. ठीक है. वक्फे में कैसे करेंगे, साकिन कर देंगे. ठीक है. ठीक है. हमने इन पर वक्फा कैसे करना है, इन तीनों साउंड्स को, इन तीनों हरकत को हमने साकिन कर देना है. जैसे कि बा जबर बा है तो हमने इसको साकिन कर देना. बाजिर बी है तो भी साकिन करेंगे, पेश है तो भी साकिन करेंगे. जैसे कि यक़ूलू, लाम पेश लू, तो हम वक्फे में कैसे पढ़ेंगे, वक्फन यक़ूल. लाम की सिर्फ आवाज आएगी, हरकत अदा नहीं होगी. ठीक है. यक़ूल. इसी तरह यक़ूला, लाम जबर ला. अब आखिरी हर्फ है हमारे पास लाम जबर, तो जबर को हम कैसे पढ़ेंगे, साकिन कर देंगे, वक्फन यक़ूल. इसी तरह यक़ूली है तो हम लाम को साकिन कर देंगे, लाम जेर ली, जेर क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, वक्फन यक़ूल. ठीक है. लाम की सिर्फ आवाज आएगी, हरकत अदा नहीं होगी. ठीक है. तो ये हैं हरकाते सलासा जो कि आपके सामने है. अल्हम्दुलिल्लाह. हरकाते सलासा कौन सी हैं और कितनी हैं, हरकाते सलासा 3 हैं. कौन कौन सी हैं, जबर जेर और पेश. ठीक है. इनको पढ़ना कैसे चाहिए, इनको पढ़ने के 4 रूल्स हैं जिनको हर सूरत में हमने फॉलो करना है. ठीक है.
جی تو نمبر 1 پر کون سا ہے؟ لمبا نہ کرنا. نمبر 2 پر ہے جھٹکا نہ دینا. نمبر 3 پر ہے مجہول نہ کرنا. اور نمبر 4 پر ہے نرمی سے پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے نمبر 5 پر کیا سیکھا ہے کہ ہم نے ان پر وقفہ کیسے کرنا ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور آیت کے بیچ میں ہمارا سانس پھول جاتا ہے یا پھر ہمیں یعنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے سانس لمبا کرنے میں, تو ہم حرکات اگر آ جاتی ہیں زبر زیر اور پیش تو ان کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. جو بھی حرف ہوگا وہ حرف ادا کیا جائے گا, یعنی حرف کی ساؤنڈ آئے گی, حرکت ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ البقرہ, پارہ نمبر 3 چل رہا ہے ہمارا, آیت نمبر 272. آئیے ابھی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فإن الله به عليم. جی الحمدللہ رب العالمین. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. آج ہم نے آیت نمبر 72 اور 73 پڑھی ہیں سورہ البقرہ پارہ نمبر 3. آیت نمبر 272 اور 273 آج کا ہمارا سبق ہے. اور ان آیات کو پریکٹس کرتے ہوئے انشاءاللہ حرکات ثلاثہ کے رولز کو آپ مد نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ حرکات کو بالکل لمبا نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا اور مجھول نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور وقفہ کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، حرکات کو ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.